السلام علیکم. ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں. ڈاکٹر ریاض شیخ. اچھا ٹھیک ہے. ریاض شیخ صاحب ادھر آ جائیں. ریاض صاحب ادھر آ جائیں. خواتین و حضرات، آپ کی توجہ چاہیے. ہم اس سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا بہت بہت مختصر تعارف، حالانکہ کراچی کے جو کم از کم یہاں سامعین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے. ہمارے مہمان ہیں سعید غنی صاحب، جو سندھ کے صوبائی وزیر ہیں اور بہت فعال شخصیت ہیں، بہت متحرک شخصیت ہیں. ہمارے ساتھ امینہ سید صاحبہ ہوں گی جو ابھی پہنچی نہیں ہیں، جو بک پروڈکشن کے پورے شعبے سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمیشہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. یوسف خوش صاحب تشریف لائے ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے. نعمان احمد صاحب پروفیسر ہیں NED یونیورسٹی میں، اور ریاض شیخ صاحب ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہیں زیبسٹ یونیورسٹی میں. خواتین و حضرات، گزشتہ کئی برسوں سے اردو، یہ ایک 3-4 منٹ کا ایک وہ ہے نوٹ ہے جو میں ابتدا میں پڑھ رہا ہوں. گزشتہ کئی برسوں سے اردو کانفرنس کی روایت بن گئی ہے کہ اس میں ہر سال ایک سیشن تعلیم کے موضوع پر رکھا جاتا ہے. ماضی کے ان سیشنز میں اس موضوع پر بہت اہم گفتگو ہوتی رہی ہے. بہت سے مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے اور اس فورم سے ان مسائل کو حل کرنے کی تجاویز بھی پیش کی جاتی رہی ہیں. اس سال کا یہ سیشن اس لحاظ سے منفرد ہے اور چیلنجنگ بھی کہ یہ سیشن وبا کے دنوں میں سنجیدہ غور و فکر کی روایت کو جاری رکھنے کی علامت بھی بن رہا ہے. گزشتہ ماہ سے اب تک تعلیم کے شعبے کو کووڈ کے حوالے سے بہت سے تنازعات اور مسائل کا شکار ہونا پڑا ہے. یہ گزشتہ ماہ کے بجائے سمجھے گزشتہ کوئی 7-8 ماہ سے. اس نے ہمارے تعلیمی نظام کے بہت سے تضادات اور فالٹ لائنز کو بہت نمایاں کیا ہے. اس لحاظ سے آج کا سیشن غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہم ماہرین تعلیم سے ان کے خیالات سنیں گے اور ان کے تجزیوں سے مستفید ہوں گے. اس کانفرنس میں تمام شعبۂ ادب کی طرح تعلیم کے موضوع کو بھی گزشتہ 100 سال کے اشرے پر پھیلا کر زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک مختصر وقت میں اتنے بڑے کینوس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم اپنے ماہرین تعلیم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تاریخی ارتقاء پر ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور وہ اس موضوع کے ساتھ بہر طور انصاف کرنے میں کامیاب رہیں گے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے یہ کہنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ تعلیمی لحاظ سے ہم نے گزشتہ 100 برسوں میں اور خصوصاً آزادی کے بعد 2 طرح کے رجحانات کا مشاہدہ کیا ہے. ایک رجحان تو تعلیم کے شعبے میں وسعت کا رجحان ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی کے وقت ملک میں 2 یونیورسٹیاں تھیں جن کی تعداد اب بڑھ کر 200 کے قریب پہنچ چکی ہے. اسی طرح کالجوں اور اسکولوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 25-30 برسوں میں کئی نئے علوم ہمارے ہاں متعارف ہوئے ہیں، کئی نئے شعبے قائم ہوئے ہیں، نئے شعبۂ زندگی کھلے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ اور گلوبلائزیشن کے زیر اثر دنیا کے دوسرے ملکوں اور ان ملکوں کے تعلیمی اداروں سے ہمارے روابط استوار ہوئے ہیں. ایک اور بہت اہم پیش رفت جو ہمارے یہاں دیکھنے میں آئی ہے وہ تعلیم کے شعبے میں طالبات کی شمولیت کا تناسب ہے. ملک کا کوئی بھی صوبہ یا شہر دیکھ لیا جائے،
وہاں بچیوں کی تعلیم ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی نظر آئے گی۔ بعض جامعات میں طالبات کی تعداد طلباء سے زیادہ ہو چکی ہے، جو اس بات کا بھی مظہر ہے کہ معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ماضی کی مزاحمت اب بتدریج کم ہو رہی ہے۔ یہ چند ایک سامنے نظر آنے والی کامیابیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں ایک دوسرا رجحان جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ باوجود 9 کے قریب تعلیمی پالیسیوں کے اعلان کے، پاکستان میں شرح خواندگی اب بھی 50-55% سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے بعض حوالوں سے بہت اچھے قوانین بھی بنائے، مگر ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ مرکز اور صوبوں میں لازمی اور مفت تعلیم کے قوانین بن چکے ہیں، لیکن ملک بھر میں کہیں بھی اس پر عمل درآمد کی شروعات بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تعلیم کے شعبے میں ایک بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ لاکھوں بچے ہیں جو اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ کسی اسکول میں داخلہ لینے سے محروم ہیں۔ اسکولوں میں داخل ہونے والے بچوں میں ڈراپ آؤٹ کا رجحان بھی بہت نمایاں ہے۔ پسماندہ علاقوں میں بچیاں صرف اس لیے اسکول نہیں جا پاتیں کہ اسکول گھروں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں۔ تعلیم کے نظام میں کرپشن کی موجودگی ایک مستقل سوہانے روح بن چکی ہے۔ گھوسٹ تعلیمی اداروں اور گھوسٹ اساتذہ ہر صوبے میں موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی مستقل حل اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ملک میں ایک سے زیادہ نظام ہائے تعلیم کی موجودگی بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو قومی ترقی کی راہ میں بھی حائل ہے۔ یہ اور ایسے ہی مسائل ہیں جن کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں ہم اپنی آزادی کے 73 سال پورے کر چکے ہیں۔ ہم 21ویں صدی کے 2 عشرے بھی طے کر چکے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایسی صورت میں غور و فکر اور سوچ بچار کے لیے بے شمار سوالات ہیں۔ یہاں جو عمائدین تعلیم تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے میں چند ایک سوالات ایک ساتھ رکھ رہا ہوں۔ میں درخواست کروں گا کہ 4 سے 5 منٹ میں جس موضوع یا جس سوال کے حوالے سے بھی آپ جواب دینا پسند کریں، جواب دے دیں۔ پہلے راؤنڈ کے بعد اگر وقت بچا تو ہم ایک اور راؤنڈ مزید سوالات کے لیے بھی رکھ لیں گے۔ یہ میرا ہمیشہ سے یہاں طریقہ رہا ہے کہ میں اپنا جو مینیو ہے وہ شروع ہی میں سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ ان میں سے جس موضوع پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیالات لوگوں تک ضرور پہنچنے چاہیے، اس پر آپ ضرور اظہار خیال کر لیجئے۔ ایک موضوع میرے پیش نظر ہے یکساں نظام تعلیم کا، جس کا ہم خاصا ذکر سن رہے ہیں، اور ہمارے مرکزی وزیر تعلیم ہوتے تو یہ میں ڈائریکٹ سوال ان سے کرتا کہ یکساں نظام تعلیم کیا یکساں نصاب تعلیم کیا یکساں نظام تعلیم بھی ہوگا، اور یکساں نظام تعلیم نہ ہوتے ہوئے یکساں نصاب آپ کیسے بنائیں گے، اس کو جاری کریں گے۔ میرا اسی سے متصل ایک سوال ہے کہ ایک طبقاتی معاشرے میں جہاں امارت اور غربت میں اتنا فاصلہ موجود ہو، وہاں آپ یکساں نظام تعلیم بھی کس طرح سے متعارف کر سکتے ہیں، اور یکساں نصاب بھی کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے جو سعید غنی صاحب جواب دینا چاہیں تو بہت اچھا ہو، کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ تعلیم صوبوں کو منتقل ہو گئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مرکزی وزارت تعلیم بھی بن گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ نصاب سازی بھی کر رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دیگر فیصلے بھی کر رہے ہیں، اور اب یہاں تک ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صوبوں نے نصاب سازی کا کام مرکزی کے سپرد کر دیا ہے۔ تو 18ویں ترمیم کے بننے کے 10 سال بعد یہ ترقی معکوس کیوں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے؟ ایک اور سوال جو پچھلے سیشن سے بھی جڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سب روشن خیال ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کم از کم مادری زبان میں ہونی چاہیے، تو ہم کب اس مادری زبان کی اہمیت کو تسلیم کریں گے، اور کب مادری زبان کی تعلیم کو یا مادری زبان میں تعلیم کو ہم اختیار کریں گے اپنے اسکولوں میں؟ ایک اور میرا سوال یہ ہے
کہ جو امینہ سید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، شاید وہ اس کا جواب دینا چاہیں کہ کریکلم تو کسی سطح پہ وضع کر لیا جاتا ہے، مرکز میں یہ کریکلم بنتا ہے، 2007 میں مرکز نے کریکلم بنایا اور صوبوں کو دے دیا، صوبوں نے کچھ اس میں ترامیم کی 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن بحیثیت مجموعی کو 93% 94% نصاب وہی تھا جو مرکز نے بنا کے بھیجا تھا۔ نصاب طے کرنا ایک چیز ہے اور بک رائٹنگ ایک اور چیز ہے۔ کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک اس نصاب کے مطابق ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کتابوں کی کوالٹی کیا ہے یہ میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کتابوں کے پروڈکشن کے اس پورے افیئر سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایک اور میرا سوال ہے، وہ صادقہ صاحبہ نہیں ہیں ورنہ ہم ان سے بھی پوچھتے، اور ہو سکتا ہے سعید صاحب اس پہ اظہار خیال کریں کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو تعلیم شروع ہوئی ہے اس کے کیا نتائج اب تک سامنے آئے ہیں، اور اس پہ ہو سکتا ہے نعمان صاحب بھی اظہار خیال کرنا پسند فرمائیں کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ کس حد تک پنپ سکا ہمارے ہاں اور اس کے کیا نتائج آئے۔ لازمی اور مفت تعلیم پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے، شاید خشک صاحب اس موضوع پہ اظہار خیال کرنا پسند فرمائیں، ریاض شیخ ہو سکتا ہے اس پہ بات کرنا چاہیں۔ ایک ہمارے پینل میں پیرزادہ صاحب تھے، وہ نہیں آئے، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ پاکستان کی جامعات میں تحقیق کا معیار کیا ہے، اور کیونکہ خشک صاحب کا ایک جامعہ سے بڑا طویل تعلق بھی رہا ہے موجودہ منصب پر آنے سے پہلے، ریاض شیخ صاحب کا بھی تعلق ہے، نعمان صاحب کا بھی، تو میں ضرور چاہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہماری جامعات میں تحقیق کا معیار کیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جامعات تدریس کے ادارے بن چکے ہیں، ایکسٹینشن آف کالجز ہو چکے ہیں، دے آر نو مور ریسرچ سینٹرز۔ ریسرچ کیا پروڈیوس ہو رہی ہے؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ 500 دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے نام آ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس میں شامل نہیں ہے۔ 300 یونیورسٹیوں کی فہرست کی اطلاع آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس میں شامل نہیں ہے۔ اتنا شور ہے، اتنا کچھ تعلیم کے موضوع کے اوپر صبح شام ہم سنتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پھر ایک اور سوال جس پہ سعید غنی صاحب روشنی ڈالنا چاہیں گے، اور بہت اچھا سوال جو پچھلے سیشن سے ذہن میں ہمارے آیا کہ پاکستان بہت زرخیز سرزمین ہے، ثقافتوں کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اتنا رچ ہمارا کلچرل سرمایہ ہے، وہ ہماری تعلیم کے ذریعے سے فروغ کیوں نہیں پاتا؟ کیوں ہمارا نظام تعلیم ایک منوٹنس تعلیم تو دے رہا ہے، لیکن خود جو ہماری شناختیں ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہماری ادبیات ہیں، فوک لور ہے، ہماری میوزک ہے، وہ سب کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ہماری ایجوکیشن کے اندر کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک پاکستانی قوم بنے جن کے پیچھے اتنا زرخیز اور اتنا ڈائیورس سرمایہ ہو۔ تو یہ چند ایک خیالات تھے، کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ امینہ سید صاحبہ آپ سے بات شروع کروں کہ آپ سب سے پہلے فرمائیں کہ آپ ان میں سے کس موضوع پہ بولنا چاہیں گی which is closer to your heart۔ جی مائک آن کیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جعفر صاحب، اور میں احمد شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمیشہ جب بھی اردو کانفرنس ہوتی ہے یا کوئی بھی یہاں ایونٹ ہوتا ہے وہ تعلیم کو ہمیشہ شامل کرتے ہیں، بہت تعلیم کو بہت ترجیح دیتے ہیں پاکستان میں۔ تو آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا میرے خیال میں سنگل نیشنل کریکلم کا، یکساں کریکلم کا، اور میرے خیال میں یہ جو 2006 میں جو بنا تھا کریکلم، یہ نیشنل کریکلم تھا، لیکن ہر صوبے کو اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنے صوبے کے مطابق اس کو ذرا سا اس میں تبدیلی لائیں، اور جو ہر صوبے کے جو بھی بڑے بڑے شخصیات ہیں اور وہاں کی جو خاص طور پہ جو ہسٹری ہے یا وہ بھی شامل کریں۔ تو وہ ویسے کریکلم بہت اچھا تھا، اور میرے خیال میں کوئی 90%
2006 का जो करिकुलम है 90% मटेरियल उतना ही अभी 2020 का जो वो या 21 में जो ला रहे हैं उसमें शामिल होगा। तो इतना ज़्यादा चेंज करिकुलम में नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो उसमें तब्दीली आई है वो उसमें आई है कि किस तरह वो स्टूडेंट्स की असेसमेंट करें और उनके जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें और डाल दिए हैं। तो सब्जेक्ट्स में या टॉपिक्स में इतनी तब्दीली नहीं आई है। और उसमें खूबी यह है कि वही उन्हें रखी हैं कि पीस और हार्मनी फैलाई है पाकिस्तान में। कोशिश की है करिकुलम के ज़रिए कि हम हर सूबे के जो लोग हैं या हर मज़हब के जो लोग हैं हम उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ मोहब्बत और अमन से उनके साथ रहें। ये सब चीज़ें उसमें हैं। और ये भी है कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करें, ये नहीं कि कोशिश ये की है कि उसमें वो रटने का वो सिलसिला ना हो, रोट लर्निंग उसको छोड़ दिया है। लेकिन असल मसला मेरे ख़्याल में ये है, देखिए करिकुलम तो था, बहुत अच्छा था 2006 का, थोड़ी बहुत तब्दीली ले आते। असल मसला हमारे इम्तिहान का है। दो चीज़ें हैं, एक तो इम्तिहान का मसला है, दूसरा है टेक्स्ट बुक्स का। देखिए इम्तिहान में जो हर सूबे की जो जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें से इम्तिहान आते हैं, इम्तिहान के सवाल। और असातिज़ा से कहते हैं कि जिस तरह वो जवाब किताब में लिखा है उसी तरह आप भी जवाब लिखें। अगर वो अपनी तरफ से कोई ओरिजिनल कोई जवाब देंगे तो उनको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये तो बिल्कुल असल में इम्तिहान पे हर चीज़ है। अगर बच्चों को कहेंगे कि आप अपनी मैट्रिक की किताब रट के आ जाएं और वही दोहरा दें इम्तिहान में, तो वो ज़ाहिर है वो जो क्रिटिकल थिंकिंग तो पैदा नहीं होगी, ना सोच पैदा होगी। वो तो सिर्फ जो उनका हिफ्ज़ करने का जो सलाहियत है वो डेवलप होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए एक तो इम्तिहान चेंज करें। अच्छा, एक टेक्स्ट बुक पे इम्तिहान को बेस ना करें, टेक्स्ट बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को बेस ना करें इम्तिहान। बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा का टेक्स्ट बुक बोर्ड हो या सिंध का हो, इम्तिहान बेस करना चाहिए करिकुलम पे। और जो टॉपिक्स करिकुलम पे हैं उन टॉपिक्स पे आप लिखें और बच्चा अपनी तरह जवाब दे। जितना ओरिजिनल जवाब होगा, जितनी नई सोच होगी, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। और दूसरा ये है कि एक टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। इसके मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ। जो ये आजकल जो बात हो रही है मॉडल टेक्स्ट बुक है, एक मॉडल टेक्स्ट बुक आ जाएगी, उससे तो और फिर लोग रटना शुरू कर देंगे। मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स का सिस्टम होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में वो 3-4 टेक्स्ट बुक्स। यहाँ माशाल्लाह इस कदर पब्लिशर्स हैं। और मेरा अभी अब टेक्स्ट बुक्स का पब्लिशर जो मैंने लॉन्च किया है 1 साल पहले, लाइट स्टोन पब्लिशर्स, जो प्योरली पाकिस्तानी पब्लिशर है और पाकिस्तान के लिए टेक्स्ट बुक्स शाये कर रहे हैं हम। तो मतलब ये और बहुत हैं यहाँ पब्लिशर्स, कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो उनको कोई कंपटीशन हो या रिव्यू हो, उसमें से 3-4 वो जो बेहतरीन किताबें हैं हर मौजू पे और हर लेवल के लिए वो सिलेक्ट कर लें और बेशक कहें कि ये किताबें स्कूलों को इस्तेमाल करनी चाहिए। इनमें से स्कूलों को कुछ तो चॉइस दें कि आप अगर आपको ए पब्लिशर की अच्छी नहीं लगी तो आप बी पब्लिशर की देख लें, बी की नहीं लगी तो सी की देख लें। तो जो अहम बातें हैं, एक तो मल्टीपल स्कूल टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए हर मौजू पे, और दूसरा ये है कि एग्ज़ामिनेशंस जो हों वो टेक्स्ट बुक पे ना हों। तीसरा मैं तो ये भी कहूँगी कि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, देखिए उनको बहुत काम करना है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को ऑथर्स को ट्रेन करना चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, लेकिन उनका काम टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करना उनका काम ये नहीं है। और वो एक रिसोर्सेज वो मुहैया करें ऑथर्स को और पब्लिशर्स को रिसर्च के लिए, या जहाँ से वो या ट्रेनिंग दें। अब आजकल आपको ट्रेंड ऑथर्स नहीं मिलते हैं, तो इस किस्म का वो काम करें, बजाय इसके कि वो भी पब्लिशर बन गए हैं, पब्लिशर्स के साथ compete कर रहे हैं और उनके पास एक मोनोपोली है। देखिए जब मोनोपोली होती है तो स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं, जब कंपटीशन होता है तो स्टैंडर्ड्स ऊपर आते हैं।
Right. تو یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو منوپلی ہے یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا شکریہ بہت بہت. میں پروفیسر نعمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کس پہلو پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر صاحب. میں جامعات کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا، جامعات میں تحقیق اور اس سے منسلک تدریسی عمل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جامعات کا اس وقت ایک اوور آل اکیڈیمک ماحول ہے، اس پہ چند کلمات عرض کرنے کی جسارت کروں گا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب پاکستان قائم ہوا تو ہمارے پاس جامعات کی تعداد بہت کم تھی، اور پچھلے کئی سالوں میں خصوصاً جو پچھلے تقریباً 18 سے 20 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں جامعات کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور اس میں دونوں قسم کی جامعات شامل ہیں. اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بہت سی جامعات جو ہیں ان کے قیام کا ایک طرح سے بیڑا اٹھایا ہے. چاروں صوبوں کے اندر جامعات کی تعداد بڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے بھی اپنے اپنے صوبوں کے اندر نئی جامعات کھولی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو قیام 2002 میں عمل میں آیا تھا ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے نتیجے میں، اس میں تحقیق کو ایک فوکس ایریا کے طور پر اس پہ بھی بہت پچھلے دنوں توجہ دی گئی ہے کہ کم سے کم جو اساتذہ ہیں اور جو خاص طور پہ جو پوسٹ گریجویٹ طالب علم ہیں ان کو تحقیق کی طرف لایا جائے. یہ سب بہت خوش آئند اقدامات ہیں، لیکن اس میں چند ایسے معاملات ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ اس فورم میں اور اس کے علاوہ بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلا جو ایشو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری جامعات وہ ماحول ہمیں فراہم کرتی ہیں جس میں سوال کرنے کی آزادی ہو، سوال کا جواب دینے کی آزادی ہو، اور سائنسی اور غیر سائنسی سماجی موضوعات پہ مباحث منعقد کرنے کی آزادی ہو. بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. ہمارا جو عام طور پہ تاثر ہے جامعات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں طلبہ جاتے ہیں، کلاس روم کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے اپنے اساتذہ سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو وہاں پر لائبریریز ہیں، دوسرے ریسورسز ہیں، اس سے اپنا جو روٹین اکیڈیمک کام ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو امتحانی عمل ہے اس سے گزر کے وہ سند حاصل کرتے ہیں اور اس جامعہ سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت لینئر پروسیس ہے میری نظر میں. یہ کسی طور پہ بھی ایک مکمل شخصیت سازی اور ایک سوچنے والے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے یہ وہ فراہم نہیں کرتی. بہت سے ایسے ممنوعہ موضوعات ہیں جن پہ ہم سوال نہیں کر سکتے، اور جب چونکہ سوال نہیں کر سکتے لہٰذا اس کا جواب دیکھنے یا ڈھونڈنے کی ہمیں ویسے ہی آزادی نہیں ہے. ان میں سے بہت سے سوال جو ہیں وہ ہماری ریاست کے حوالے سے ہیں، بہت سے سوال ایسے ہیں جو ہماری تاریخ کے حوالے سے ہیں، بہت سے سوال ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے حوالے سے ہیں، بہت سے سوال ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اور اس میں ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارے سیاست، ہمارے دوسرے جو ارکان زندگی ہیں ان کے حوالے سے جو لوگ اور جو عمل متعلق ہیں ان کے ریفرنس سے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر قانونی طور پہ اس پہ نظر ڈالیں تو 2010 کے بعد 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جو جامعات کا کنٹرول ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس جا چکا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے اپنے ایک پالیسی کے نظام کے تحت کام کرتی ہیں. ہر حکومت کی ایک پالیسی ہوتی ہے، لیکن پالیسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ترویج دینے کی عام طور پہ پابند ہوتی ہے کہ اس کے عوام کس طرح سے ایک فکری اور عملی آزادی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون، ہمارے قوانین جس کی ہمیں اجازت دیتی ہیں. تو اس میں یہ بہت طویل بات ہے، میرا خیال ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے طلبہ جو اختیارات یہ فرض کر لیجئے جو آج سے تقریباً 40 یا 50 سال پہلے جس قسم کی آزادی سے ایک طرح سے بہرامند ہوتے تھے، آج وہ آزادی بھی نہیں. میری تعلیم اس زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء کے رول کے تحت جو طلبہ تنظیمیں تھیں، یونینز تھیں، ان پہ پابندی لگائی گئی، اور وہ ایک بہت تکلیف دہ سال تھے. یہ 1980 کی ابتدائی مراحل کا زمانہ ہے جب یہ توقع کی گئی کہ اگر طلبہ کسی طور پہ منظم ہو گئے اور طلبہ نے آواز اٹھانا شروع کر دی اور طلبہ نے اپنی ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تو یہ ہمارے لیے بہت دشوار ہوگا. اب تو وہ دور نہیں ہے، اب تو ہم ایک جمہوری دور میں سانس لے رہے ہیں. لیکن کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہماری جو جمہوریت کی لمٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟
ہم کس نوعیت کے سوالات کر سکتے ہیں، کس نوعیت کے سوالوں کو بنیاد بنا کر ان پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس سے حاصل شدہ جو نتائج ہیں اس کو کس حد تک عوام کے ساتھ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ ہماری ایک بہت اہم اسکالر ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آغا، انہوں نے چند سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے فوراً بعد یہ خبر لوگوں کو ملی کہ اس کتاب کی رونمائی کی اور اس کو ریلیز کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور اس کتاب میں ظاہر ہے کہ ایک بہت ایسے اہم حساس معاملے کی طرف ایک اسکالرلی ورک کیا گیا تھا جس کے بارے میں شاید سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، یا کم سے کم اس کتاب کو ریلیز کرنے کی آزادی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے پاس ایک روٹین ایشو رہا ہے کہ جب کسی ایسے موضوع کے اوپر کوئی تحقیقی کام کیا جاتا ہے جس کے اثرات سارے معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں، تو ایک قسم کا ایک ایفرٹ آف کوشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ریلیز کر دیا گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو جب ایک قسم کا فکری جبر جامعات میں اور اس سے متعلق جو اساتذہ جو محقق ہیں ان پر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تحقیق اس طرح سے پھلتی پھولتی نہیں جیسے کہ ہمیں دوسرے معاشروں میں نظر آتی ہے۔ ہمارے ایسے بہت سے ممالک کے ساتھ روابط رہے ہیں جہاں فکری آزادی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے جو ینگر اسکالرز جب یونائٹڈ کنگڈم میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، دوسرے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے لیے دوسرے تحقیقی مقاصد سے وہاں جاتے ہیں، وہاں وقت صرف کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو فکری اور عملی آزادی ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ لیکن میں ایسے بہت سے اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ یہاں واپس آتے ہیں تو ان کے لیے ایک صدمہ تیار ہوتا ہے، ایک قسم کے ایکیڈیمک اور کلچرل شاک سے وہ دوچار ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جو اسپارک وہ لے کر آتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایک روٹین پروسیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا تو اگر وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر وہ اسی ایک رن آف دا مل سچویشن کا جس کا بہت سے اور دوسرے لوگ اور ادارے شکار ہوتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ تو تحقیق ظاہر ہے کوالٹی کی جو تحقیق ہے، چاہے وہ پیور سائنسز میں ہو، نیچرل اینڈ اپلائڈ سائنسز میں ہو، سوشل سائنسز میں ہو، ہیومینٹیز میں ہو، ان سب کے اندر ایک جو بنیادی آزادی ہے وہ ایک پری ریکوزٹ ہے، اور اگر یہ آزادی نہیں ہوگی یا اس کو ہم انشور نہیں کریں گے، ایک ریلیجس ڈیوٹی کے طور پہ ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے طلباء کو یہ فراہم نہیں کریں گے، تو بہت مشکل ہے کہ ہم ایک ایسے آزاد معاشرے کو جس کا ہم سب خواب دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم سب کی خواہش ہے، وہ انشور کر سکیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے رائٹ مائنڈڈ اساتذہ ہیں جو اس شعبے کے اندر اس حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس نوعیت کی آزادی میسر نہیں۔ جی بہتر۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو آگے مزید اس پہ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ۔ جی بہتر، شکریہ بہت بہت۔ سعید غنی صاحب، آپ سے آپ جس موضوع پہ بھی چاہیں اظہار خیال کریں، لیکن ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ 2010 میں جب یہ ڈیولوشن کا پورا پروجیکٹ آیا اور تعلیم کو صوبوں کے سپرد کیا گیا، تو یہ بڑا خوشائند اقدام تھا، اور شروع میں ایسا محسوس ہوا کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر چند کے جو نصاب ہے وہ 2006-2007 ہی کا چلانا مقصود تھا، لیکن جو اس میں 6 یا 7% ترمیم کی جا سکتی تھی۔ میں اس زمانے میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے بورڈ آف گورنرز میں تھا، تو میرے علم میں ہے کہ جامشوروں میں اساتذہ بیٹھے اور 40-50 لوگ، اور کورس ری ڈیزائن کرنے کی بات ہوئی، اور سندھ کے معاشرتی علوم کے نصاب میں 3 اور 4 اور 5ویں جماعت کی کتابوں میں اتنی مثبت تبدیلیاں کی گئیں۔ مثلا یہ کہ ایک چیپٹر رکھا گیا ملالہ یوسفزئی کے اوپر، اور وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم صوبوں میں گئی تو ملک جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا، ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی سندھ کے بچے جو ہیں، ایک پختون بچی کے بارے میں چیپٹر پڑھ رہے ہیں، عرفہ کریم کے بارے میں ایک چیپٹر، پھر جینڈر بیلنس کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ یہ سوچا گیا کہ ستار ایدھی کے بارے میں تو ساری قوم جانتی ہے، بلقیس ایدھی پہ چیپٹر رکھا جائے۔ اتنی مثبت تبدیلیاں ہوئیں۔ ہم نے بڑے اطراء کے اسلام آباد میں سیمیناروں میں یہ بات کی کہ دیکھیے ڈیولوشن کا یہ فائدہ ہوا، لیکن پھر پتہ چلا کہ
کہ رفتہ رفتہ مرکز میں جو وزارت تعلیم بنی تھی وہ تو اسٹینڈرڈس مینٹین کرنے کے نام پہ بنی تھی، لیکن ہوتے ہوتے اس نے تمام شعبوں پہ if I'm allowed to use the word انکروچ کرنا شروع کیا، وہ کرتی گئی. لیکن کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی جا کے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے نصاب آپ بنائیں، اور وہ نصاب بن گیا، اور اب مرکز کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد دیگر چیزیں بھی وہ مرکز ہی کی سطح پہ ہوں گی. تو کیا وہ ڈیولوشن وغیرہ کا قصہ تمام ہوا؟ بہت شکریہ آپ کا. جو شروع کی باتیں آپ نے کہی وہ ٹھیک تھی. جہاں آپ نے کہا نا کہ ہم نے انہیں کچھ کہہ دیا ہے، یہ غلط ہے. اچھا، میں اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، نہیں آنے پہ 18ویں ترمیم کے بعد، خاص طور پہ 2013 کے بعد مختلف اٹیمپٹس ہوئے ضرور ہیں. شاید کچھ لوگوں کو یہ 18ویں ترمیم بعد میں سمجھ آئی کہ کیا کیا پرابلم شاید ان کو درپیش آ سکتے ہیں. کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طرح سے کچھ چیزیں جو صوبوں کو گئی ہیں وہ واپس ہم لے لیں. جو انکروچمنٹ کا لفظ آپ نے یوز کیا بالکل ٹھیک ہے، ایفرٹس ہوئے ہیں. لیکن اب اس کو لوگ کسی انداز سے لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ پیپلز پارٹی اس صوبے کی حکومت میں تھی اور ہم ریزسٹ کرتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی ایک خواہش ضرور ہے کہ ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے. لیکن جب میری پہلی ملاقات ہوئی فیڈرل منسٹر سے، مجھے اس وقت نیا نیا یہ پورٹ فولیو ملا تھا، تو جو پہلی بات میں انہوں نے کہی کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو کیریکولم ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور یہ کسی صورت میں ہم کسی وفاقی حکومت کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ اس کو نوٹیفائی کریں. یہ تو واضح کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 2، اگر آپ نے کوئی چیزیں اچھی کی ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ اچھا کام انہوں نے کیا ہو، آپ ہم سے شیئر کر لیں. ہم اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ وہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کریں گے، ان سے رائے لیں گے. اگر تو ہمارے کچھ نصاب میں ایسی چیزیں شامل ہیں جن سے آپ نے چیزیں بہتر کر لی ہیں تو ہم وہ ایڈاپٹ کر لیں گے، ہم وہ لے لیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں کہ جو ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جس طرح آپ نے درست کہا، ہمارے یہاں شاید صوبہ سندھ نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا اس پہ. جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ دیگر صوبوں سے آپ شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی چیز ہماری اچھی ہے تو کوئی اور صوبہ اس کو اڈاپٹ کر لے. اگر تو وفاقی حکومت کی نیت یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ایک اچھا نصاب دینا ہے، تو پھر یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ وفاقی حکومت کا ایک نصاب ہوگا وہ سب پہ نافذ ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، غلط فہمی سمجھتے ہیں، خوش فہمی سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے. تو یہ بات یہیں تک ہے. اور اگر تو وفاقی حکومت کی جانب سے نافذ کیا گیا صوبہ سندھ کے اوپر تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم کہہ چکے ہیں ان کو. تو یہ بات آؤٹ آف کویشچن ہے کہ اگر کہیں وفاقی وزیر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی سارے صوبوں نے کہہ دیا ہے، تو صوبہ سندھ نے نہیں کہا. یہ تو میں بڑی وضاحت سے کہہ دوں گا. دوسری، آپ نے کہا کہ وہاں وزارت بن گئی تھی. کہ وزارت تو اس لیے ہونی چاہیے وہاں کہ اسلام آباد میں بھی تو اسکول ہیں، وہاں بھی لوگوں کو تعلیم دینی ہے. تو اسلام آباد میں وفاقی وزیر اگر صحت کا ہے تو اس کی حدود وہی ہے جو وفاقی حکومت کی حدود ہے. وہ وہاں پر اپنی وزارت صحت بھی چلائے، وزارت تعلیم بھی چلائے، یا اور قسم کی جو وزارتیں ہیں وہ چلائیں. لیکن جہاں تک صوبوں کی بات ہے تو صوبوں کو اپنا کام خود کرنا ہے. اچھا، میرے پاس اتفاق سے لیبر کی منسٹری بھی ہے. تو ابھی ہی کل کی بات ہے کہ انہوں نے جو ورکر ویلفیئر فنڈ ہے جس پر ہم نے قانون سازی بھی کر لی ہے، ہم نے بہت سارا اس میں کام آگے بڑھا دیا. اگر کسی صوبے نے نہیں کیا تو انہوں نے کل خود یہ خط نکال دیا ہے اور وہ مختلف اداروں کو لکھ رہے ہیں کہ جی اب یہ چونکہ سی سی آئی نے ڈیسیژن لے لیا ہے، جو نہیں لیا ہے، کہ سی سی آئی نے ڈیسیژن لے لیا ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ مرکز میں رہے گا، لہٰذا وہ ہم خود کرنا شروع کر دیں گے. تو آئین میں جو چیزیں واضح طور پر درج ہیں یا آئین میں صوبوں کو جو اختیارات ہیں وہ اختیارات تو سی سی آئی بھی سب نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں وفاقی حکومت مختلف اوقات میں کرتی رہتی ہے. یہ انہوں نے نصاب کے سلسلے میں بھی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے اس پر کوئی ان سے کام نہیں کیا. دوسرا جو کووڈ والا ایشو ہے، اگر اس سے میں آگے بڑھ جاؤں تھوڑا سا، کہ میری بدقسمتی کہہ لیں، مجھے فروری کے غالباً پہلے ہفتے میں وزارت تعلیم ملی، اور فروری کے تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں یہ کرونا آ گیا، اور 26 فروری سے اسکول ہمارے بند ہو گئے. اور اس وقت سے لے کے آج تک یہی حالت ہے. بیچ میں اگر کھلے بھی تو نہ کھلنے جیسے ہی تھے. تو بہت ساری چیزیں ذہن میں تھیں کہ آپ جیسے جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کریں گے، کچھ چیزیں ٹھیک کریں گے، لیکن وہ نہیں کر سکے.
اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے ہم سب کے لیے, صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں, پورے ملک کے لیے, شاید پوری دنیا کے لیے, کہ ہم کووڈ کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم سے کیسے جوڑے رکھیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. میرے اپنے بچے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ کتنی مشکل ہو رہی ہے. آن لائن کلاسز لینے کی کوشش کریں لیکن نہیں ہو پا رہا. سرکاری اسکولوں میں خاص طور پر ہمارے پاس وہ سہولیات ہی نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو آن لائن بھی دے سکیں تعلیم. اور اگر چلیں ہم اسکولوں میں کر بھی لیں تو ہمارے وہ علاقے, وہ آبادیاں جہاں وہ بچے رہتے ہیں, وہاں پر نہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, نہ ان کے پاس گیجٹس ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت سارے چیلنجز ہیں. اب ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ادارے ہمارے سے تعاون کر رہے ہیں, کچھ ماہرین سے بات کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ جتنا میکسیمم ہم ایریا کور کر سکیں وہ ہم کر لیں. لیکن بہرحال چیلنج بہت بڑا ہے اور اس میں ہم شاید پوری طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو پائیں. ایک بات آپ نے اور کہی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ایجوکیشن میں خاص طور پہ آئی ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. دیکھیں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ فائدہ ہوا ہے. کئی جگہوں پہ ناکامی بھی ضرور ہوئی ہے, لیکن میری ذاتی رائے ہے, مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, آپ سارے ایکسپرٹس ہیں, میں نہیں ہوں, آپ ماہرین تعلیم ہیں, میں وزیر تعلیم ہوں, کہ جب تک کمیونٹی انوالو نہیں ہوگی ہم اپنے ملک میں, صوبے میں صحت اور تعلیم کے شعبے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. یہ کسی حکومت کے لیے, کسی محکمے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر اسکول, ہر ہاسپٹل, ہر ڈسپینسری پر بیٹھ کے چوکیداری کرے کہ ڈاکٹر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, وہاں پہ ڈسپینسر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, وہاں پہ دوائیاں دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, وہ کتنے بجے کھلتا ہے, کتنے بجے, یہ ممکن نہیں ہے. تو وہاں جن لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے اسکولز بنائے گئے ہیں, ہاسپٹلز بنائی گئی ہیں, وہ کمیونٹی جب تک اس کی اونرشپ نہیں لے گی, جب تک وہ اس کی چوکیداری نہیں کرے گی کہ ڈاکٹر اور ٹیچر ٹائم پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ہے, علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تب تک ہم جتنی کوششیں کر لیں, کاوشیں کر لیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ مل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ ادارے ایسے ہیں, کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, کچھ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ تعلیم میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آ کر ریفارمز کیے ہیں. اور کئی جگہوں پر تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہمیں اچھا مل گیا جس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, تو اس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا پورے اسکول کو, چینج کر کے رکھ دیا پورے کالج کو, پوری ہاسپٹل کو بدل کے رکھ دیا ایک ڈاکٹر نے. تو یہ مثالیں موجود ہیں. تو میری ذاتی طور پہ اگر اللہ کرے کووڈ شوڈ ختم ہو جائے تو کوئی کوشش کر سکیں تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح کمیونٹی کو انوالو کر سکوں, والدین کو انوالو کر سکوں, کہ اگر وہ اپنے بچوں کو تعلیم ٹھیک دلانا چاہتے ہیں تو صرف مجھ پہ تقیہ کر کے نہ بیٹھیں کہ یہ آئے گا ٹھیک کر دے گا, ہم سب ملیں گے تو ٹھیک کریں گے. تو یہ کوشش. بہت شکریہ سعید انیس صاحب. اگر اگلے راؤنڈ کا ہمیں موقع ملا تو میں آپ سے گھوسٹ اسکولوں کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. لکھا ہوا تھا لیکن آپ یوسف خوش صاحب سے ویسے تو پیشکش ہے آپ جس موضوع پہ بھی اظہار خیال کریں, لیکن ایک سوال آپ جیسے دانشور کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کرنا چاہوں گا. آپ محقق ہیں, مدرس ہیں, اردو ادبیات پہ آپ کی گہری نظر ہے اور آپ نے خیرپور سے اسلام آباد تک کا سفر کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جو تہذیبی تنوعات ہیں, ہمارا کلچر ہے مختلف صوبوں میں, ہماری زبانیں ہیں, یہ سب چیزیں جو پاکستان کو انرچ کرنے والی چیزیں ہیں, یہ ہماری ایجوکیشن میں کیوں نہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں؟ کوئی بڑی رکاوٹ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ جی بہت شکریہ سید جعفر صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس سوال کی طرف آؤں, کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پچھلے 100 سالوں میں جو ہماری تعلیمی صورتحال اس خطے کی ہے اس پہ تھوڑا سا اس کا برڈ ویو میں آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ 5 ٹائمز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے اس کو ٹچ کیا گیا ہے. 1875 میں سر سید احمد خان نے محمدن اورینٹل کالج کھولا تھا, اور اس کالج کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 1920 میں اسے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ ملا, اور اس حساب سے 100 سال جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں کہ 1920 میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی, جو کہ سر سید کا ایک خواب بھی تھا, اور اس وقت سر سید نے تعلیم کے حوالے سے, اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے
एहसास महरूमी ख़त्म हो, या हमारे तबके को, जो वो मुसलमानों को एड्रेस करते हुए उस वक्त कह रहे थे कि अगर उनको हुकूक नहीं मिल रहे तो आला तालीम एक ऐसा सिलसिला है जो हम चाहें ना चाहें, लेकिन आला तालीम के बाद वो चीज़ें ख़ुद ब खुद हमारी तरफ दौड़ी चली आएंगी। और आपने देखा कि 1920 में जब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है तो उस वक्त जिसकी तरफ सईद गनी साहब ने भी इशारा किया कि अगर आप देखें तो उस वक्त जितने भी तालीमी इदारे थे वो फलाही तंजीमें चलाया करती थीं। आपके जितनी भी इस्लामिया कॉलेज हैं वो सारे उसी तहरीक का नतीजा है। जितने भी मुस्लिम कॉलेज हैं वो उसी तहरीक का, बाद में गवर्नमेंट्स ने ज़रूर जो है वो उनको ले लिया और उनको रन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सारी जो सिलसिला था पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क को अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी इस्लामिया कॉलेज और मुस्लिम कॉलेज जितने भी या स्कूल्स जितने भी थे तो वो फलाही तंजीमें जो है वो ही उनको जो है वो रन करती थी। 1947 में जब पाकिस्तान बनता है तो उस वक्त 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें जो कानून के मुतालिक पॉलिसी थी उसी को एज़ इट इज़ एडॉप्ट कर लिया गया, और उस पॉलिसी के तहत जो है वो हमारे तमाम अख्तियारात जो है वो तालीम के सूबों के पास थे, जो कि सूरत हाल आज भी हम देख रहे हैं कि इस 18वीं तरमीम के बाद जो है वो हुई ना। अब उसमें जो दूसरी तब्दीली आई है ख़ास तौर पर वो ये, अच्छा उस सेकंड जो वेव आई वो 1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हुई उसमें एक तो ये वाज़े कर दिया गया कि तालीम रियासत की ज़िम्मेदारी है। दूसरी चीज़ ये बताई गई कि प्राइमरी तालीम जो है वो मुफ्त होगी, और यूनिवर्सिटी की तालीम, टेक्निकल तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा तालीम के तमाम मामलात, जिसमें ख़ास तौर पर तालीमी पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, निसाब साजी और मजहबी तालीम, ये शोबे सारे जो है वो वफाकी हुकूमत के पास गए। उसके बाद 1962 में फिर आइन जो है वो एड्रेस हुआ, और इसमें 1956 की तमाम शिकें जो है वो उनको एज़ इट इज़ रखा गया, लेकिन एक शिक उसमें इजाफ़ी कर दी गई कि तालीम फंडामेंटल राइट है हर इंसान का जो कि पाकिस्तान में रहता है। उसके बाद 1973 का जब आइन बनता है तो वहाँ पर तालीमी उमूर को इंतहाई संजीदगी के साथ लिया गया, और उस अहम कानून साजी जो की गई उसमें हायर एजुकेशन, टेक्निकल तालीम, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये तमाम मामलात जो है वो वफाकी हुकूमत के जो है डोमेन में चले गए और प्रोविंसेस के पास जो है वो अब नहीं रहे। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और उसमें ये सारी चीज़ें तालीमी पॉलिसी जिसका अभी जिक्र हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, निसाब साजी, मजहबी तालीम, ये सब चीज़ें उधर चली गई। 18वीं तरमीम के बाद फिर हमने जो है वो सूबों की तरफ जो है इस तालीम के सिलसिले को जो है वो हमने जो मुंतकिल किया है, और अभी उसकी तरफ सिलसिला हमारा जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी तालीमी पॉलिसी जो भी बनती है वो बहुत शानदार, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट प्लेज एक्चुअली द बेसिक रोल। सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है ये तय करेगी, हमारी तालीमी पॉलिसी को डायरेक्शन देगी हमारी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की जो है मिनिस्ट्री। जब तक इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल है और हमें जो है सनतों की ज़रूरत है, हमें छोटे छोटे पैमानों पर इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। उन इंडस्ट्रीज़ और सनतें जो चल रही हैं वहाँ पर जिस टेक्निकल स्टाफ की हमें ज़रूरत है, उन टेक्निकल सेलेबसेस या करिकुलम की तरफ एड्रेस करने के बजाय अगर हम मुस्तकिल ग्रेजुएट पैदा करते रहेंगे जिनकी मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है, या यूँ कहना चाहिए कि वो सिवाय इसके कि उनकी जहनी ग्रूमिंग हो रही है, लेकिन आउटपुट डिलीवर करने के लिए जो है सोसाइटी में अगर कोई उनके पास बुनियाद जो है या ग्राउंड उनको या प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली नफसियाती मसाइल भी पैदा होंगे, बेरोज़गारी भी जो है वो बढ़ेगी। और इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं और ये मामलात अब सूबाई तालीम की तरफ हैं, तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को क्लियर करना होगा कि अपनी
تعلیمی اداروں کے لیے ود ان 5 ایئرس ہم نے کس نوجوان کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، اس سے جڑا ہوا نصاب جو ہے وہ ہم اپنی جنریشنز کو جو ہے پڑھائیں، اور اسی کے تحت جو ہے اس مارکیٹ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اگر ہمیں وقت ملا تو میں بعد میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اگر تعلیم کا مقصد صرف مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے اور وہ گریجویٹ پیدا کرنے ہیں جو مارکیٹ میں کنزیوم ہوں، تو پھر ہمارے یہاں فلسفی تو پیدا نہیں ہوں گے اور ہمارے یہاں تاریخ دان تو پیدا نہیں ہوں گے. تو اس سوسائٹی کو کیا ہم نے صرف مارکیٹ کے فنکشنریز کے سہارے آگے چلانا ہے، یا کوئی فکر کا بھی اس معاشرے کے ارتقاء میں کوئی رول ہوگا؟ یہ میں اگر موقع ہوا تو بعد میں پوچھوں گا. ریاض صاحب آپ فرمائیں. آپ سنگل کریکولم. جی آپ اظہار خیال کیجئے. بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اس وقت میں جو بھی بولوں گا اس کی انسپائریشن جو پچھلا سیشن ہوا ہے اس سے مجھے ملی ہے کہ جب پنجاب کے میرے پنجابی دوستوں نے آ کے بڑے دھڑلے سے پنجابی کی بات کی ہے تو مجھ گناہ گار سندھی کو بھی تھوڑی سی ہمت ہوئی کہ چلیں میں بھی کچھ سچی بات کر لوں. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی ہمارے پاس ڈسکورس جو سامنے آئی ہے، مجھے مارکس کی ایک کتاب یاد آتی ہے اس کا نام تھا پاورٹی آف فلاسفی. تو میں سوچتا ہوں کہ اس ملک کی جو غربت ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے گورننس ہو اور باقی ساری چیزیں ہیں، اس کا اندازہ لگائیں. جو سفر جو ہے سنگل ایجوکیشن سسٹم سے شروع ہو کر سنگل نیشنل کریکولم تک پہنچا ہے، اور سنگل نیشنل کریکولم کی جب چیزیں سامنے آئیں گی اور جب اس کے اثرات سامنے آئیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم پھر وہی سوچ رہے ہوں گے کہ 79 میں افغان جہاد کے لیے جو ہم نے سلیبس بنایا تھا کہیں یہ اس کی ڈپلیکیشن تو نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سچویشن ہے جس پر میرے خیال میں ہمیں آنیسٹلی اور کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بیسک ایشوز ہیں کہ ایجوکیشن ہے کس لیے. وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، کیا ہم نے صرف مارکیٹ کے روبوٹس پیدا کرنے ہیں یا ہم نے جو ہے وہ تھنکرز اور جو ہے بڑی چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں. یہ سنگل نیشنل کریکولم کو جب 2010 کے بعد آیا تو سندھ میں جو کچھ ہو رہا تھا، ہماری کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر فوزیہ، ان کے ساتھ مل کر ہم نے بہت زیادہ ریفائن کرنے کی کوشش کی. اور جب ہم نے یہ اسلام آباد میں ہی پریزنٹ کیا تو وہاں پر بات ہوئی کہ ہم اسی لیے تو آپ کو سلیبس دینا نہیں چاہتے کہ آپ یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کریں گے. براہ کرم سلیبس کو واپس فیڈریشن کے پاس ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے اور کیا چیزیں انکلوڈ نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ پورے سسٹم کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ سلیبس کو بھی ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی نظام کو بھی ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بات کی. دوسرا جو کنٹراڈکشن ہے سنگل نیشنل کریکولم کا، اسے ہمیں کہا گیا کہ ہم مدرسوں کو اس نیشنل مین اسٹریم ایجوکیشن میں لائیں گے، اور جو لوگ شامل تھے اس پورے پروسیس میں، آپ جب چاند دیکھتے ہیں میرے خیال میں رمضان میں، تو آپ کو پتہ ہے اس کو کون دیکھتا ہے. مجھے تو نہیں پتہ کون دیکھتا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کون دیکھتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا اس کمیٹی میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا سلیبس ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو کتاب دے کے فیصلہ کریں گے کہ کتاب پڑھائی جائے گی یا نہیں پڑھائی جائے گی. تو آپ تو یہ 2 سال سے جو جھک مار رہے ہیں، الٹیمیٹلی رکے گا کہاں جا پر یہ بہت بڑا ایشو ہوگا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم نے سندھ کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل کی ہیں کہ انڈر ایج میریجز نہیں ہونی چاہیے، جب ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہیں کہ یہ جو چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے اور سلامت مسیح کے سبجیکٹ شامل کیے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کے مدرسہ بورڈ مجھے اجازت دیں گے کہ یہ چیزیں شامل کی جائیں؟ میرے خیال میں بہت سے کنٹراڈکشنس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں گے. دوسری طرف جو بات کی گئی کہ کیا یہ سفر جو ہے صرف یہاں رکے گا، میرے خیال میں سفر اس سے آگے جائے گا. ڈاکٹر نعمان نے جو بھی بات کی، ڈاکٹر نعمان کو تو پتہ نہیں کہ اب یونیورسٹیز میں آج کل میں کیا آنے والا ہے. میں آپ سے جب اب ذکر کروں گا تو میرے خیال میں آپ سب اپنے کانوں کو ہاتھ دینے لگیں گے کہ آنے والا کیا ہے. ہم نے میڈیا کی بندش سے سوشل میڈیا پر گئے، سوشل میڈیا سے ہم پرائمری اور اسکول کی سطح پر گئے ہیں. اور 1 مہینہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی ڈائریکشن آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یونیفارم کریکولم پڑھایا جائے گا انڈر گریڈ کے اندر. اور آپ کو پتہ کتنے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، میں سارے کا نام نہیں لیتا. ایک کیٹیگری کا نام دیا کہ سویلائزیشنل اسٹڈیز، تہذیبی علوم. اور آپ کو پتہ کہ HSC نے کیا کہا ہے کہ تہذیبی علوم میں کیا پڑھایا جائے گا؟ انہوں نے کہا 2 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے،
ایک کا نام ہے پاکستان اسٹڈیز اور دوسرے کا نام ہے اسلامک اسٹڈیز. تو مجھے بتائیے ہمارا سفر 712 پہ شروع ہوگا اور پھر کہاں جا کے رکے گا؟ ورائر صاحب اسی کالم میں لکھ دیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ چیزیں جو ہے آج جو ہے وہ برٹن رسل زندہ ہوتا یا ویل ڈیورنٹ زندہ ہوتا تو وہ اس ملک کے نظام کو دیکھتے ہوئے پوچھتا کہ ہم کس قسم کی چیز کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پھر ہم بات کر سکیں گے. بہت تھینک یو. ٹیمپٹیشن تو بہت ہے کہ میں ایک راؤنڈ اور کروں، لیکن مجھے پرچی مل گئی ہے کہ صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور آڈینس کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر میں نے آپ کو دعوت نہیں دی سوال کرنے کی. زیادہ سے زیادہ ہم 2 سوال لے سکیں گے. جو صاحبان بھی سوال کرنا چاہیں. جی میں خیر میں ویسے ہی آپ آ جائے گی آواز. جی آپ فرمائیے. جی ایک ابھی آپ نے بات کہی کہ پوری کمیونٹی جب اس کی اونرشپ نہیں لے گی تب تک کوئی بھی اسکول چلایا نہیں جائے گا، اس کی حفاظت نہیں ہوگی وغیرہ. کون سی کمیونٹی؟ وہ جو وڈیرے کے پریشر تلے جیتی مرتی ہے وہ کمیونٹی، اور وہ جو وڈیرا ہر گاؤں میں موجود ہے؟ کیونکہ پرسنلی مجھے پتہ ہے کہ ہر گاؤں کا اسکول وڈیرے کے حوالے ہے، اور وڈیرے کے حوالے اس لیے ہے کہ اس کی جیب میں پارٹی کے ووٹ پڑے ہوئے ہیں. ہر گاؤں کے اسکول کی بری حالت ہے. میں سندھی ہوں، میرا تعلق گاؤں سے ہے، میں اپنی آنکھوں سے نسلوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. تو آپ جو کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے تو آپ کو خود سمجھانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ سندھ کے دیہاتوں میں آزاد کمیونٹی نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کووڈ آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے. اسی کووڈ میں آپ کی پارٹی جلوس جلسے کر رہی ہے اور اس کے بارے میں بول بھی رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے لیڈرز بھی نکل رہے ہیں، ان پر بھی کووڈ آ رہا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے سندھ کے اکثر دیہاتوں میں کووڈ نہیں ہے. آپ نے اسکول بند کر دیے، آپ نے ایک ہی اس حکم کے تحت اسکول بند کر دی ہیں، اور وہ بچے مارے پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کتوں اور بکریوں کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑ رہے ہیں. چلیں میں اس کا جواب لے لیں ہم صحیح حساب سے. آپ اس کا مجھے دو سوال. کون سی کمیونٹی اور اسکول دیہاتوں کے اسکول بند کرنے کا سبب کیا ہے؟ ہاں مختصر بہت پوائنٹڈ سوال ہیں، آپ پوائنٹڈ ہی جواب دیجیے. دیکھیں میں نے عرض یہ کی تھی کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اسکولز اور ہاسپٹلز ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک لوگ کمیونٹی جو ہے، کمیونٹی سے مراد یہ میری، آپ زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ غلط ہوں گی، آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی. جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہیں، اگر ان والدین کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کو جہاں ہم بھیج رہے ہیں وہاں پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ اس کی رکھوالی نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ شاید مشکل ہوگا. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اسی طرح ہاسپٹلس کے متعلق بھی میرا یہ خیال ہے. اور میرے سامنے شاید وزیر بننے سے پہلے نہیں، بعد میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں یہ اس قسم کی تبدیلیاں کہیں آئی ہیں. جو آپ ایشوز کہہ رہی ہیں بالکل وہ ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہار کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے چونکہ وہ وڈیرا بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو ہم کہیں پر کچھ بھی نہ کریں. کوئی نہ کوئی ماڈل تو ہمیں بنانا پڑے گا کہ بہتری کے لیے ہم کہاں جا سکتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے اسکولوں کی، میں ذاتی طور پر پہلے جب اسکول بند ہوئے تھے تو بڑا دائی تھا اس بات کا کہ اسکولوں کو بند ہونا چاہیے، کھلنا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت کی صورتحال مختلف تھی. جو سیکنڈ فیز آیا ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اسکول ہم نے کھولے، SOPs کہیں فالو کروائے، کہیں نہیں ہوئے. میں اس مرتبہ اسکولز بند کرنے کے اس طرح حق میں نہیں تھا، اور ایون میں یہ بھی کہہ دوں کہ پنجاب اور KP کے منسٹرز بھی شاید اس طرح نہیں تھے. لیکن جہاں ایک رائے یہ ہے کہ اسکولز بند نہیں ہونے چاہیے، وہاں ایک بڑی مضبوط رائے یہ بھی تھی کہ اسکول بند ہونے چاہیے. تو ہم بڑی ایک عجیب سچویشن میں تھے کہ باقی صوبوں کو وفاقی حکومت انفلوئنس کر کے یہ فیصلہ کروا سکتی تھی کہ جی یہ اسکول بند ہونے چاہیے، اور یہاں اگر میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ جی اسکول بند نہیں ہونے چاہیے
تو ایک بہت بڑا اسٹرانگ ایک جو سیکشن تھا سوسائٹی کا جو یہ چاہتا تھا کہ بند ہوں، تو ایک عجیب صورتحال ہماری بن رہی تھی. تو ہم نے اس مرتبہ خاص طور پہ جو اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 100% مطمئن ہو کر نہیں کیا ہے. میری یہ رائے تھی، اور میں نے آخر میں یہاں تک کہا تھا کہ اگر اسکولوں کو بند کرنا ہی ضروری ہے تو پہلے مرحلے میں آپ پرائمری بند کیجئے، اس کے بعد آگے چلیے تاکہ کوئی مسئلہ دیکھیں، باقی ہم چیزیں آگے بڑھا سکتے ہیں. شکریہ. تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ اسکول کھل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ہلو. نہیں آپ ایکسکیوز می، نہیں آپ جی نو ہلو، نو میں بات کر رہا ہوں. دس از مائی رول. السلام آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے سوال کے جواب نہیں دینے دوں گا. نہیں، یہ طریقہ غلط. نو سر یو سٹ ڈاؤن. نو آپ بیٹھ جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنے مہذب ایوان میں آپ بیٹھے ہیں جی اور بغیر آپ کو اجازت دیے ہوئے ابھی نہیں آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ بولنا شروع کر دیں. یو جسٹ کانٹ امپوز یور سیلف. جی السلام علیکم. جی آپ فرمائیے. جی میں یہ عرض کرنا نہیں، چاہتا ایک منٹ. جی بیٹھیے، آپ سوال کیجیے. جی میں ہاتھ باندھ کے وزیر تعلیم صاحب سے کہوں گا کہ اسکول کھولو. میں یہی اسکول کھولنے کے حق میں ہوں، اور میں خود ریٹائر ہیڈ ماسٹر رہا ہوں. خیر پور ضلع کا ایک گاؤں ہے پریالون میں، وہاں سے واسطہ رکھتا ہوں. جی مناسب، بالکل وہ بھی اسی کے حق میں، وہ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کا میرا سوال یہی یہ، پھر آپ جلدی آپ جلدی کھڑے ہو کے پوائنٹڈ سوال کیجیے گا. بالکل. تحصیل ہو گئے تو ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تو یہ اتنے اسکول آرکیٹیکچر کے یہاں کیوں کھولے جا رہے ہیں سندھ کے اندر؟ بس صحیح ہے، بالکل بہت صحیح سوال. نعمان صاحب. شکریہ فرد صاحب. کسی بھی تعلیم کی جو شروعات ہوتی ہے، اگر اس کو ہم صرف نوکریوں سے ایک طرح سے منسلک کر دیں تو یہ بڑا دشوار معاملہ ہو جائے گا. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس وقت جو عمارتی سرگرمیاں ہیں، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس جو اس پیشے سے تعلق رکھنے والے افرادی قوت ہے، اس کی ایک دم سے ضرورت پیش ہمیں ملے گی. اس وجہ سے میرے خیال سے یہ نامناسب نہیں. آئندہ یہ گریجویٹس اپنی جگہ خود پیدا کریں گے. جی بہتر، شکریہ بہت بہت. مجھے پھر کہا گیا کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. آئی ایم سو سوری. آپ بعد میں چائے پہ نہیں دیکھیے، یہ اگلے پروگرام جو ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ ہوگا، آپ بعد میں کر لیجیے گا ان سے. سعید صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یوسف خوش صاحب ہمارے مہمان ہیں، یہ کنکلوڈ کر دیں اور بہت بریفلی. کھلا ہوا ہے یہ. بہت شکریہ سید جعفر صاحب. دیکھیں، ایک چیز جو میں اس چیز کی وضاحت چاہتا تھا کہ یکساں تعلیمی نصاب میں، کیونکہ میں اس کریکولم کمیٹی کی ایک آدھا میٹنگ میں بینگ اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس اور پرو وائس چانسلر میں رہا 28 سال اکیڈمیشن کی حیثیت سے. کچھ میٹنگس میں نے 2 میٹنگس میں نے اٹینڈ کی. اس میں جو ایک چیز میں سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا لوور کلاس ہے وہ نصاب کچھ اور پڑھ رہا ہے اور ہمارا ایلیٹ کلاس کچھ اور. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ہمارے لوور کلاس کے بچے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہارڈ ڈسک کیا ہے، مانیٹر کیا ہے، سی پی یو کیا ہے، اور ایلیٹ کلاس کا بچہ یہ پڑھ رہا ہے کہ 4G کیا ہے، 5G کیا ہے. کیونکہ جو بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے اب اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہارڈ ڈسک کیا ہے، مانیٹر کیا ہے. تو دس ٹائپ آف ایکولیٹی جو ہے نصاب کی، اس پور کلاس کو ایکول اپرچونٹی دے گی لینگویج جس میں بھی پڑھایا جائے. لیکن جب میچور ہو کر دونوں نکلیں گے تو دونوں کی نالج کا لیول ایک جتنا ہوگا. سو دس از ایکچولی دا بیسک ریزن جو ہے. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، گزشتہ سال بھی ہم نے یہ سیشن ختم کرتے وقت یہ کہا تھا کہ ہم خواہش مند ہیں، اور آرٹس کونسل والے ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے موضوع پر ایک الگ کانفرنس کریں، اور اس کا اقرار بھی ہوا اس اسٹیج سے. لیکن بدقسمتی سے یہ کووڈ-19 کا کرائسس ہو گیا اور وہ کانفرنس نہیں ہو سکی. اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کتنے موضوعات ہیں، کتنے سوالات ہیں جن کے جواب دیے جانے چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ وبا ٹلے اور پھر ہم آرٹس کونسل میں تعلیم کے موضوع پر ایک بھرپور کانفرنس کریں. جن لوگوں سے سوال ہم نہ لے سکیں ان سے ذاتی طور سے معذرت خواہ ہوں. اگر چائے کے وقفے میں آپ کو موقع ملے تو آپ سوال کر لیجئے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، اور میڈم آپ کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.